ایک تعریف ہے کہ علم ادراک کلی ہے. اب یہاں ادراک کلی تھوڑا سا آدمی کو ادھر ادھر بھی لے جا سکتا ہے کلی کے لفظ سے. تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ علم ادراک ہے، ایسا ادراک ہے جو اگر اظہار اور صاحب ادراک کے لیے لائق شناخت نہ بھی ہو تو بھی علم ہے. مطلب ہمارے شعور کے بہت سے کانٹینٹس ایسے ہیں، ایک دو نہیں، بہت سے کانٹینٹس ایسے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں. یعنی ہم اصل میں ایک دوہرے شعور کا ایک دوہرا نظام چل رہا ہے. ایک ہے شعور میں شے کا شعور، اور اس سے پہلے ہے شعور کا شعور. آپ سمجھ گئے نا؟ تو یعنی شعور کو اگر اپنا شعور نہیں ہے تو وہ شے کو شعور کا کوئی پروڈکٹیو جو کانٹینٹ ہے وہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. مجھے اگر یہی نہیں معلوم کہ میرے پاس برتن کس چیز کے لیے ہے، یعنی یہ برتن کی کیا صلاحیت ہے، تو پھر میں اس میں جو بھی بھروں گا وہ بے معنی سی چیز ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ شعور میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کبھی جو ہے وہ تخیل میں صرف ہو جاتی ہیں، کبھی جو ہے وہ ہمارے معلومات میں تیقن کی کیفیت کو نامعلوم طریقے سے بڑھاتی ہیں، کبھی اپنے قابل شناخت معلومات کے درمیان ایک مخفی ربط پیدا کر کے ان کا ایک نیا کل سا ہمارے ذہن میں بنا دیتی ہیں. تو یہ جو ہمارا ذہنی انتشار، ہمارے معلومات کا غیر مربوط انداز سے موجود ہونا ذہن میں، اس کو جو شے ہمارے شعور کے اندر ہے جو اسے مربوط کرتی ہے تاکہ اسے ہونے اور جاننے دونوں پر حاکم اصول وحدت میں کے مطابق رکھا جائے. تو جو چیز بھی کثرت معلومات میں وحدت پیدا کرتی ہے وہ چیز پوری طرح ہمارے علم میں نہیں ہوتی، اور اس کے ایفیکٹس یعنی اس کی حرکت کے نتائج بھی بیشتر ہمارے علم سے باہر ہوتے ہیں. واضح ہے نا؟ تو علم کی تشکیل میں جو عناصر شعور صرف ہوتے ہیں ان میں سے بعض عناصر میرے لیے میں انہیں پہچانتا نہیں ہوں. نہ صرف یہ کہ انہیں پہچانتا نہیں ہوں بلکہ یہ کہ ان کی مسلسل کارکردگی کے نتائج میں سے اکثریت کو نہیں جانتا. آپ سمجھ، مثال طور پہ کہ مجھے 10 چیزوں کا علم ہے، تو یہ 10 چیزیں جو ہیں وہ میرے اندر تصور وجود جو پہلے سے مسلمہ وجود ہے اس میں جیسے خودکار طریقے سے ایک مطابقت پیدا کرتی ہیں. تو یہ مطابقت شے کے علم کو شے کے منفرد وجود سے زیادہ کر دیتی ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی کہ شے وحدت کو ایکسپریس نہیں کر سکتی، وحدت اصلی کو، وحدت مجموعی کو، تا وقت کہ وہ شعور میں نہ آئے. واضح نا؟ اب یہ جو عمل ہے کہ میرا مسلمہ وحدت میرے معلومات کثیرہ پر کام کر رہا ہے، یہ سارا منظر ہم نہیں دیکھ پا سکتے، اور اس سارے کام کیونکہ کام خودکار طریقے سے ہو رہا ہے. ایک بہت تھوڑا سا نئے انداز میں اگر کہیں تو شعور کے اندر مسلمات کو
غالب رکھنے والی جو قوت ہوتی ہے یا مسلمات کو فعال اور محفوظ رکھنے والی جو قدرت ہوتی ہے، ملکہ ہوتا ہے، وہ ارادے سے ماورا ہوتا ہے۔ تو یہ آسان بات ہے نا کہ شعور کے دو درجے ہیں، ایک ارادے کے تحت ہے اور دوسرا جو ہے وہ ارادے سے ماورا ہے، لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ ارادے کے تحت آنے والے شعور کا نظام چلاتے ہیں۔ واضح ہے نا؟ تو یہ ذرا سا، تو ادراک کلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادراکات جنہیں میں شناخت کرتا ہوں، مطلب شناخت اس طرح کہ یہ فلاں چیز کا ادراک ہے، اور ایک ادراک لاشعوری ہے یا جو مطلب یوں سمجھیں کہ وہ خمیر ادراک ہے، ملکہ ادراک ہے، ملکہ فعال ہے ادراک اور علم کا، ٹھیک ہے نا؟ جو مجھے آئیڈیا آف ایبسلیوٹ نالج سے جوڑے رکھتا ہے۔ تو اس میں بہرحال وہ جو پورا ادراک کی یہ غیر شعوری اور شعوری جو قسم ہے، اس کو کہتے ہیں ادراک کلی، یعنی ادراک ما ورائے ادراک، ادراک ما ورائے اظہار۔